اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی، یہ ہے وہ چیز، یبشر اللہ، کہ جس کی بشارت دیتے ہیں اللہ، عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، ان بندوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اجرا، اس پر کسی بدلے کا، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت کا قرابت داری میں، ومن یقترف، اور جو شخص کمائے، حسنۃ، نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے نیکی میں اضافہ۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں، قدردان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں بشارت دی تھی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ طلب کریں گے۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ہی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، کہ آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہیں اس سے کہ جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ ان پر واقع ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مجرموں کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ بشارت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں۔ تو جس طرح عذاب کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے واقع ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جو بشارت دی ہے، وہ بشارت بہر صورت واقع ہو کر رہے گی، اور اپنے ان بندوں کو بشارت ہے، جیسا کہ بار بار اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہوا، اعمال صالحہ نہ ہوئے، تو یہ بشارت ان بندوں کے لیے نہیں ہے، اور اگر اعمال صالحہ تو کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو یہ بشارت بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اعمال صالحہ بہت سارے کافر بھی کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قیمت والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، اور اس کا کوئی وزن اللہ کے ہاں نہیں ہوتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کسی بھی اجرت کا طلبگار نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت قرابت داری میں، قرابت داری کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ مثلا کہ جب تم میری بات کو قبول نہیں کرتے، میرے دیے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، میری تائید میں، میری حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے، لیکن کیا میری قرابت داری سے تم نکل چکے ہو؟ کیا تم میرے رشتہ دار نہیں ہو؟
کیا تم میرے خاندان کے لوگ نہیں ہو؟ آدمی اپنے خاندان کی حمایت میں، اپنے رشتہ داروں کی حمایت میں، اپنے بھائی بندوں کی حمایت میں، اپنے چچا بھتیجے بھانجے کی حمایت میں کبھی بے موقع بھی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں وہ تو سراسر ہدایت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو کم از کم یہ جو تکلیف ہے، یہ جو اذیت رسانی ہے، تم اسی سے باز آ جاؤ۔ میں صرف اس بات کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ، تم میرے راستے میں تکالیف دینے والے نہ بنو، میرے راستے میں کھڑے ہو کر میرے پیغام کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ میں تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کا جو پیغام ہے وہ تم سے نکل کر وہ سارے عالم میں، ساری دنیا میں پہنچا سکوں۔ اس بات کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ آیت کا یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم کے اندر روایت وہ اسی طرح سے ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے بھی یہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کسی بھی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے خاندان کی محبت، اپنے خاندان کی محبت۔ اس سے ان لوگوں نے یہ ترجمہ اس کا ماخوذ کیا ہے کہ میں تم سے اپنے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، یہ میری اجرت ہے، یہ میرا بدلہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ ترجمہ تفسیر میں منقول نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے بھی خلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اجرت کا مطالبہ وہ اپنے خاندان کی محبت کے ساتھ کریں کہ تم میرے خاندان سے محبت کرو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہل بیت کے لیے جو کچھ مانگا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے، اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے خاندان کے لیے تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے خاندان کے لیے مال و جائیداد جمع کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے آل کی روزی بقدر کفایت کر دے، بقدر ضرورت کر دے۔ تو اس لیے اس آیت کا جو ترجمہ اور تشریح اس کی جو مشہور ہو چکی ہے کہ میں اہل بیت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ ترجمہ اور تشریح درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ آپ کے آل کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کی اولاد میں تلاش کرو، یعنی تم رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ، رسول اللہ کی آل کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ بہت ساری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو شخص فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرنا وہ ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن آیت کا ترجمہ اور تشریح یہ نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو شخص نیکی کمائے گا نزد لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ جو شخص نیکی کا طالب ہے، خیر کا طالب ہے، بھلائی کا طالب ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ بہت ساری مشقتیں آتی ہیں لیکن وہ کوئی مشقت بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ ہدایت کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات آپ حضرات کے سامنے، وہ ہدایت کی راہ پر چلے، کتنی تکالیف آئیں، کتنے طرح سے ان پر ظلم کیا گیا، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، در بدر کیا گیا، لیکن وہ لوگ وہ ہدایت پر قائم رہے۔ تو جو شخص ہدایت کی طرف آتا ہے، ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، نزد لہ فیہا حسنا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کی نیکی میں اللہ تعالیٰ، اس کی نیکی کے لیے اللہ راستے کھولتے رہتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو کئی راستے دکھلاتے ہیں، وہ راستے پر راستے دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ سارے نیکی کے راستے، خیر کے راستے، بھلائی کے راستے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور،
بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور قدردان ہیں، اپنے بندوں کی محنت کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب اس کا ایک جو ترجمہ کیا گیا ہے، تشریح کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صرف اتنی ہی نیکی کریں کہ رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو اللہ اس نیکی کے عوض بھی ان کو ایمان نصیب کر دیں گے۔ اوپر جو کہا گیا کہ تم میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، رکاوٹ نہ بننا، خیر کے راہ کے اندر رکاوٹ نہ بننا، روڑے نہ اٹکانا، اذیت اور تکلیف نہ دینا، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صدقات کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس ہر شخص اتنا مال نہیں اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم مامون ہو جاؤ، مامون من الجانب ہو جاؤ، کہ تمہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو کم از کم اذیت نہ دینا، روڑے نہ اٹکانا، راہ میں رکاوٹ نہ بننا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے، یہ بھی خیر کے کام کے اندر معاونت ہے۔ اور جو شخص اتنی بھی نیکی کرے گا تو اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کر دیں گے، اللہ اس کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں گے۔ ام یقولون افطرا، ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، افطرا کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ کلام تو اپنا ہوتا ہے، کلام تو کسی سے سنا ہے، اور کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ نے نازل کیا، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ پر جھوٹ ہوا۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا؟ یاد رکھو فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پھر اگر چاہتے اللہ، یختم علی قلبک، مہر لگا دیتے آپ کے دل پر، یعنی اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اللہ آپ کی بات کو چلنے نہ دیتے، اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے۔ بات آدمی کے ذہن میں، دماغ میں، وہ دل سے ابھرتی ہے نا، تو وہ دل کی جو بات ہے اس پر مہر لگ جاتی، اس دل کے اندر کوئی بات اترتی ہی نہ، اس دل سے کوئی بات نکلتی ہی نہ۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس لیے کہ اللہ اپنے اوپر جھوٹ چلنے نہیں دیتے، کہ فلاں شخص جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا نام لے کر تو اللہ اس کو مہلت دے دے، اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ اپنے نام پر جھوٹ برداشت نہیں کرتے۔ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے تو اللہ رسول اللہ کی بات کو پھیلنے نہ دیتے، آپ کی زبان مبارک سے، لسان اقدس سے دوبارہ وہ الفاظ اور وحی کے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہی نہ۔ لیکن یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دیتے ہیں اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتے ہیں حق کو اپنی بات کے ذریعے سے۔ وہ بات کون سی ہے؟ جس کو اللہ نے بار بار آیات تکوینیہ اور آیات تنزیلیہ کے ذریعے سے نازل کیا ہے۔ اللہ نے پوری قدرت کے نظام کو اللہ نے اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ واضح کیا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر، پوری کائنات کے اندر، یہاں تک کہ ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات حق ہے، وہ بات درست ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والے ہیں سینوں کے بھید کو۔ سینے کو بھید اس لیے کہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ دلوں کے بھید کو اللہ جاننے والے ہیں، کہ اللہ نے حق بات کو کس طرح سے ثابت کرنا ہے اور باطل کو کس طریقے سے مٹانا ہے، اور کس شخص کے دل کے اندر کون سا اعتراض اٹھ رہا ہے، کون سا سوال اٹھ رہا ہے، تو اس سوال کا جواب اللہ نے کیسے ان کو دینا ہے، اور آئندہ جو ان کے احوال بن رہے ہیں حق کو مٹانے کے، اللہ نے ان کے حق کو مٹانے کی تدبیر کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اور کس طرح سے ملیا میٹ کرنا ہے۔ تو انہ علیم بذات الصدور، تو کافروں کے دلوں کے اندر وہ اپنے جو ہے وہ مشوروں کے اندر
جس طرح کی جو تدبیر اختیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی وہ تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کے بتلا دیتے تھے. اس طرح ان کی باطل کی جو بھی تدبیر ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس باطل کی تدبیر کو ختم کر دیتے تھے، ان کو مٹا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا